فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. یہ حرمت والے مہینے اللہ نے اس لیے مقرر کیے کہ ان میں لڑائی، قتال، جنگ، جھگڑا نہ کیا جائے اور کفار بھی اس کا احترام کرتے. البتہ اگر حرمت والے مہینوں میں ان کو لڑنے کی ضرورت پیش آ جاتی تو وہ اپنی طرف سے یہ کہہ لیتے کہ جی چلو اس مہینے میں لڑ لیتے ہیں، حرمت والا مہینہ اگلا بنا دیں. حالانکہ کسی بھی چیز کو جو احترام حاصل ہوتا ہے یا فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ فضیلت اللہ کی طرف سے حاصل ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم مثلاً منظور کالونی میں کوئی ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ جی ہم جمعے والے دن فارغ نہیں ہیں، یا ہم ایسے بھی حالات ہیں ہم جمعے والے دن گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، پہلے سے یہ اعلان ہو گیا. اب ہم کہیں کہ جی چلو ہم جمعرات کو جمعہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے اختیار میں ہے. ہم بدھ کو، منگل کو، جمعرات کو ہم جمعہ نہیں پڑھتے. جمعہ جمعے والے دن ہی ہوگا. بہت ساری خرافات ہیں جو محرم کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. پنجاب میں تو خاص طور پر محرم میں قبروں کی لیپا پوچھی بھی ہوتی ہے، نئے سرے سے جو بیٹھ جاتی ہے انہیں نئے سرے سے بنایا جاتا ہے. اور کراچی میں یہ رسم 15 شعبان کو ادا کی جاتی ہے. یہ مختلف علاقوں کا کلچر ہے. اب آپ کسی سے دیکھیں کہ اگر یہ دین ہوتا تو پنجاب اور کراچی کا فرق نہ ہوتا. اب رمضان کراچی میں بھی جبھی آئے گا، پنجاب میں بھی جبھی آئے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ پنجاب میں یہ نکل جائے گا اور اگلا مہینہ پھر کراچی میں شروع ہوگا رمضان. شریعت کی چیزیں ایک. محرم سے متعلق بہت ساری بدعات جڑی ہوئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرنا چاہیے، اور اس میں بعض اپنے بھی شامل ہو جاتے ہیں. دسترخوان وسیع کرنا چاہیے اس لیے کہ
جو 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرے گا، یعنی اچھی اچھی چیزیں پکائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سارا سال وہ چیزیں کھلائے. بالکل من گھڑت روایت. محدثین کہتے ہیں لا اصل لہ، اس کی کوئی حقیقت، کوئی اصل ہے ہی نہیں، بے سروپا بات. پھر ہمارے معاشرے میں اس مہینے کو یزید پر لعنت، اسے شرابی، کبابی، انسانی، نہ معلوم دنیا کی کوئی گالی ایسی نہیں جو اس کے کھاتے میں نہ ڈالی جائے. اور پھر صرف یزید نہیں، ان کے والد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک وہ غلیظ زبانیں جاتی ہیں. دیکھیے، ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ تم لعنت کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں لعنت کریں کسی بھی شخص پر؟ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرے، کسی پر کفر کا فتویٰ لگائے، کسی پر شرک کا فتویٰ لگائے، اگر تو وہ شخص اس کا مستحق ہوتا ہے تو وہ فتویٰ اس کو چپک جاتا ہے، اسی کو لگ جاتا ہے. ہم نے کسی کو لعنتی کہا، اگر وہ واقعی لعنتی ہے تو وہ لعنت اس کو لگ جائے گی. اور اگر وہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اندر کے معاملات کو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اگر وہ شخص ایسا نہیں ہے اور لعنت کرنے والے نے اس پر لعنت کی ہے اور وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لعنت کرنے والے پر واپس لوٹتی ہے اور اسی کو چپک جاتی ہے. گویا وہ لعنت کرنے والا اپنی ہی لعنت سے خود ملعون ہو جاتا ہے. تو ہمیں کیوں کسی کو لعنت کریں؟ کیوں کسی کو لعنت کریں؟ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جنہوں نے ان کی بیعت کی، لوگ کہتے ہیں میاں ڈر کے مارے کی. صحابہ کرام کے ساتھ لفظ ڈر جچتا نہیں ہے. صحابہ جیسی بہادر قوم اس زمین کی پشت پر نہیں دیکھی. ہتھیار نہ ہوتے تو بھی اللہ کے توکل پر میدان میں سینہ تان کے کھڑے ہوتے. سواریاں نہ ہوتی پیدل چل پڑتے، تلواریں نہ ہوتی چھڑیاں اور ڈنڈے لے لیتے. اور کسی بڑے سے بڑے جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے سے کبھی بھی گریزا نہیں ہوا. پھر ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے ڈر کے بیعت کی، وہ ڈرتے تھے. اس سے بھی بڑھ کر حجاج بن یوسف، جس کی ظلم کی داستانیں بڑی مشہور ہیں، اگرچہ لوگوں میں اتنا بدنام نہیں ہے جتنا یزید بدنام. بڑی داستانیں ہیں. اور اسی میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے سولی پہ چڑھایا. صحابی رسول کو سولی پر چڑھایا.
ماں آئی دیکھنے کے لیے، ماں نے دیکھا بیٹے کی لاش لٹکی ہوئی۔ ماں تو پھر ماں ہوتی، لیکن ان کی جرأت دیکھو، ان کا حوصلہ دیکھو۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرا بیٹا زندگی میں بھی خطیب تھا، ہمیشہ لوگ نیچے بیٹھے رہتے تھے، وہ منبر پہ کھڑا رہتا، اور آج مر کر بھی میرا بیٹا اوپر ہے، لوگ سب نیچے ہیں، میرا بیٹا اوپر۔ کلمہ کفر منہ سے نہیں نکالا، شکر کا جملہ منہ سے نکالا۔ وہ لوگ ڈرنے والے نہیں تھے۔ بخاری شریف میں ہے جب روم کے خلاف جنگ ہوئی، اس جنگ کے جو سپاہ سالار کان یزید بن معاویہ علیہم بارض روم، روم کی سرزمین پر جنگ کے دوران مسلم فوج کا سربراہ یزید بن معاویہ، یزید بن معاویہ، اور اسی جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں پہلے میزبان غریب صحابی، جس کے گھر میں رسول اللہ کو بٹھانے کے لیے ایک ہی چٹائی تھی، اسے پہلے دھلوا لیا، سکھا لیا، اور بیوی سے کہا کہ لوگ بہت ہیں دعوت دینے والے، میں بھی ان میں سے ایک امیدوار ہوں، ممکن ہے ہماری قسمت جاگ جائے، تو یہ چٹائی دھو دے، ہم ایسے گزارا کر لیں گے، یہ چٹائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، چلو نئی نہ ہو، دھلی بھی صاف ستھری تو ہو۔ اتنے لوگ ہیں آپ کو دعوت دینے والے کہ ہمارے گھر میں ٹھہریے، ہمارے گھر میں ٹھہریے۔ یقین مانیے ہم بھی جاتے ہیں نہ کہیں، موسم گرمی کا ہو، ہم کئی چیزیں دیکھتے ہیں، ان کے گھر میں اے سی ہے، بیڈ ہے، اور کیا کیا سہولیات ہیں، کیا کیا آسائش۔ اب جب اتنے دعوت دینے والے، آپ نے کسی کو ناراض نہیں کیا، گویا جیسے قرآن اندازی ہوتی ہے نا، آپ نے اس طرح کی کر دی، اونٹنی کی مہار آپ نے چھوڑ دی اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا کہ جس دروازے پر میری اونٹنی جا کر بیٹھ جائے گی میں اسی کا مہمان۔ مدینے میں غریب ترین صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دروازے پر اونٹنی بیٹھی، اللہ کے رسول ان کے مہمان بنے جا کر۔ یہ ابو ایوب انصاری یزید کی سپہ سالاری میں روم کی جنگ میں شریک ہے، اور اپنی سواری سے گرے، یہ جو مہرہ ہے گردن کا جسے آپ من کا کہتے ہیں، یہ ٹوٹ گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ اللہ نے جتنا بولنے کا موقع دیا اس میں انہوں نے کہا کہ میری لاش کو روم کی سرحد کے پاس، روم کی حدود کے اندر جتنا اندر لے جا سکتے ہو، تمہاری سکت ہو، تمہاری طاقت ہو، مجھے روم کی سرحد کے اندر جا کر کے دفن کر دیں۔ کیوں؟ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے
کہ اول جیسے من امتی یبدون مدینہ کا کیسا مغفور اللہ. میں نے اللہ کے رسول کی حدیث سنی ہے، آپ نے فرمایا تھا وہ پہلا لشکر جو کیسر کے شہر روم پر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا مغفور اللہ. گزشتہ جمعہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں. گناہ نہیں بخشے جائیں گے ان کے، وہ بندے بخشے جائیں گے، وہ شخصیات بخشی جائیں گے. مغفور اللہ. حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ مجھے اس سرحد کے اندر جا کر دفن کرنا، کیونکہ جب روز آخرت لوگ قبروں سے نکلیں گے، میں روم کے علاقے سے نکلوں گا، اور روم کے علاقے سے نکلنا میرے لیے گواہی بن جائے گا. وہ قبر ہی گواہ دے گی، گواہ بن جائے گی اور گواہی دے گی کہ ابو ایوب اس جنگ میں شریک تھا. اور اس جنگ کا سپہ سالار یزید بن معاویہ ہے. لعنتیں کرنے والوں کو یہ ساری باتیں دیکھنی چاہیے. پھر اس سے آگے دیکھیں، صحابہ موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن ابو ایوب انصاری کی نماز جنازہ یزید بن معاویہ پڑھا. نماز جنازہ یزید بن معاویہ پڑھا. کوئی ایک صحابی بھی نہیں آگے بڑھا جو کہے پیچھے ہٹ، تیری زندگی ہم جانتے ہیں، تیری زندگی ہم جانتے ہیں، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، تو صحابی کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا. پیچھے ہٹ. کسی ایک نے بھی، سب نے جنازہ پڑھا. امامت یزید بن معاویہ نے کہا، صحابی رسول کا جنازہ. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ، یہ حضرت فاطمہ کے بطن سے نہیں، آپ کی حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد جو آپ نے شادیاں کی یہ ان میں سے. حضرت حسین کے بھائی، سوتیلے بھائی کے، یعنی باپ ایک ہے ماں الگ ہے. محمد بن حنفیہ، ان سے کسی نے آ کر کے کہا یزید ایسا ہے، یزید ویسا ہے. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں اپنی زبان بند رکھ، میں یزید کے ساتھ رہا ہوں، اس کے پاس ٹھہرا ہوں، اس کے پاس میں نے قیام کیا ہے، میں نے اس کو صوم و صلات کا پابند پایا، سنتوں پر عمل کرنے والا پایا، دین سے محبت کرنے والا پایا. اور آج اس کو ایسا گالی بنا دیا گیا کہ کوئی مسلمان اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھ سکتا، اگر رکھے گا تو مارا جائے. اس قدر گالی بنا دیا گیا اسے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسے تو بہت ساری کتابیں، لیکن ان کی ایک مختصر کتاب تقریب التہذیب، یہ اسماء الرجال کی چھوٹی کتاب، بڑی ہے تہذیب التہذیب، اس کا خلاصہ ہے تقریب التہذیب. یقیناً آپ کے جامعہ کی لائبریری میں بھی ہو، آپ اس کو دیکھیں. حافظ ابن حجر اسقلانی نے محدثین میں سے 158 نام اور چھوٹی کتاب میں، بڑی کی بات نہیں کر رہا، چھوٹی کتاب میں محدثین کے 158 نام نقل کی جن کے نام یزید ہے. باپ الگ الگ ہے، ان کا اپنا نام یزید. گویا محدثین کے دور تک اس نام کو کوئی گالی نہیں سمجھا جاتا تھا. ڈالی تھی اور یہ فتنہ اتنا مضبوطی سے اٹھایا گیا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے اہل حدیث بھی اس کا شکار ہوئے. ان میں بھی حسینی اور یزیدی کی تقسیم یہ کس نے پیدا کی؟
یہ تقسیم شروع ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ایک چیز یاد رکھ لیں، فرشتہ دنیا میں کوئی نہیں، ہم سارے انسان۔ کیا صحابہ کرام میں ایسے لوگ نہیں گزرے جن پر اللہ کے رسول نے حدیں جاری کی؟ صحابہ کرام میں ایسے لوگ نہیں گزرے جن پر اللہ کے رسول نے حدیں جاری کی۔ ایک مشہور واقعہ جو آپ نے ایک عورت کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا، لوگ سفارش کے لیے جمع ہو گئے، اسامہ بن زید کو آگے کیا کہ اللہ کے رسول سے سفارش کرو، آپ بڑے لاڈلے ہو، آپ سے بڑی محبت ہے کہ روپیہ پیسہ لے لیں، اس کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ وہ مشہور روایت اسی واقعے پر آپ نے فرمائی تھی کہ لو ان فاطمہ کا بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ عورت کیا چیز ہے؟ یعنی میرے خاندان کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا اگر وہ چوری کرتی تو۔ میرے بھائی، ماعز اسلمی صحابی نہیں تھا، اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، اللہ کے رسول اصبت حدا، میں حد کو پہنچا ہوں، مجھے پاک کیجیے۔ آپ منہ پھیرتے، پھر آگے آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول میں حد کو پہنچا ہوں، مجھے پاک کیجیے۔ آپ چاروں طرف گھومے، وہ چاروں طرف آیا، آپ نے اسے بچانے کی اتنی کوشش کی، آپ نے فرمایا تو بوسو کنار کو، ایسے گلے ملنے کو، چھونے کو تو زنا سمجھ بیٹھا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں آج مجھ سے وہ زنا ہوا ہے جسے زنا کہتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر گاڑھے الفاظ، یا جسے عام بازاری زبان میں غلیظ کہا جاتا ہے، آپ نے زندگی میں کبھی استعمال نہیں کیے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، صرف اسے بچانے کے لیے۔ چونکہ چار گواہ نہیں ہیں، وہ خود آیا کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تو اس کے ساتھ ایسے تھا جیسے کنویں میں رسی؟ اس نے کہا۔ آپ نے فرمایا کیا تو اس کے ساتھ ایسے تھا جیسے سرمے دانی میں سلائی؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے صحابہ سے کہا لے جاؤ، اس کو رجم کر دو، چونکہ یہ شادی شدہ تھا۔ پتھر مار مار کے لوگوں نے مار دیا ہے، صحابی، حد جاری ہوئی ہے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ کسی انسان سے غلطی نہیں ہوتی، لیکن پھر حد جاری ہو گئی۔ ایک سفر پہ آپ جا رہے ہیں، لوگ بھی جا رہے ہیں، راستے میں کچھ لوگ باتیں کرنے لگے، اللہ کے رسول بھی جا رہے ہیں لیکن تھوڑے فاصلے پر، لیکن آپ کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، لوگ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ باعث کو دیکھو، اللہ کے رسول نے کتنی دفعہ اس کو بچانے کی کوشش کی کہ جا جا جا، منہ پھیر لیتے تھے، وہ چلا جاتا، لیکن نہیں گیا، ضد کر لی، آخر کتے کی موت مارا گیا، آخر کتے کی موت مارا گیا۔ پہلے تو اللہ کے رسول سنتے جا رہے تھے نا، اب جب انہوں نے یہ جملہ کہا نا، آپ رک گئے۔ آپ نے انہیں کہا جس بندے کی موت کو تم کتے کی موت کہہ رہے ہو، اللہ رب العالمین نے مجھے دکھایا، ماعز اسلمی جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا، جنت کی نہروں میں غوطے لگا۔
اس لیے کہ اسے گناہ کو دیکھنے والا کوئی نہیں، محض اللہ کے خوف سے خود رسول اللہ کی عدالت میں پیش ہوا کرا ہے۔ اللہ نے اس کے گناہ کو بخش دیا، ایسا بخشا کہ جنت کی نہروں کا باعث بنا دیا۔ اور جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کچھ عرصے بعد وہ عورت بھی آئی، غامدی قبیلے کی عورت، اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے فرمایا تیرے پیٹ میں بچہ ہے، مجرم تو ہے، بچہ مجرم نہیں، جب بچہ ہو جائے پھر وضع حمل کے بعد پھر آپ نے فرمایا ابھی یہ اس کی دودھ پینے کی مدت ہے، یہ جب دودھ پینا چھوڑ دے اور کھانے لگ جائے پھر آنا۔ حدیث میں آتا ہے وہ عورت بچے کو لے کر آئی، اللہ کے رسول کے سامنے روٹی کا ٹکڑا بھی ہاتھ میں لے کر آئی، آپ کے سامنے بچے کے ہاتھ میں دیا اور اس کو کہا بیٹا کھاؤ۔ بچہ کھانے لگا اور پھر کہا اللہ کے رسول بچہ کھانے کے قابل ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجیے۔ گواہ کوئی نہیں، خود اقراری ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا جاؤ بچہ لے لو اور اس کو سنسار کیا گیا، غسل دیا گیا، کفنایا گیا۔ جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول آگے کھڑے، حضرت عمر فوراً سامنے آ گئے۔ اللہ کے رسول آپ ایک زانیہ کا جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ ایک زانیہ کا جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا عمر تجھے پتا ہے جس کو تو زانیہ کہہ رہا ہے اس عورت نے ایسی توبہ کی، اگر میں اس کی توبہ کو مدینے پہ تقسیم کروں تو مدینے کے سارے گناہگاروں کی بخشش ہو جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر میں 70 گناہگاروں پر اس کی توبہ کو تقسیم کروں تو 70 کے 70 کی بخشش ہو جائے۔ اس عورت نے ایسی توبہ کی۔ بندے گناہ کرتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، فرشتے ہم نہیں ہیں، لیکن خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دی۔ اور صحابہ کرام کی دنیا میں واحد جماعت ہے، واحد۔ اللہ نے قرآن میں لکھ کے دے دیا، قرآن میں لکھ کے دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ رب سے راضی ہے۔ اب کوئی جلتا ہے تو جلتا رہے، کوئی سڑتا ہے تو سڑتا رہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی۔ پھر ان خرافات کی موجودگی ہے، احادیث کو پس پوچھ ڈالنا، اس کی کوئی حیثیت نہ لینا۔ ابھی بات انشاءاللہ لمبی چلے گی، ابھی بات شہادت حسین تک نہیں پہنچی، واقعہ کربلا بھی انشاءاللہ ہے، اس کی اصل حقائق بھی آپ کے سامنے رکھیں کہ کربلا کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ یہ مارکا وجود میں آیا کیسے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ وقت پہ آنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ساری الجھی گتھیاں جو ہیں انشاءاللہ سلجھتی چلی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں، یہ دیکھیے قرآن مجید میں ایک اصطلاح ہے، کتاب اللہ کا لفظ کئی موقعوں پر استعمال ہے۔ جب اللہ لفظ کتاب اللہ کہتا ہے اس میں سنت اور قرآن دونوں شامل ہوتے ہیں، اور جب اللہ لفظ قرآن استعمال کرتا ہے تو اس میں صرف قرآن مراد ہوتا ہے۔ لفظ کتاب اللہ میں دونوں باتیں مراد ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہیں یہ بھی فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں
تم گمراہ نہیں ہوو گے اس وقت تک جب تک ان دونوں سے چمٹے رہو۔ یہ چمٹے رہنے کا جو حکم ہے یہ دو چیزوں کے ساتھ، کتاب اللہ و سنتی، کہیں ہے وہ سنت رسول، آپ کے رسول کی سنت، یہ دو لفظ اس کے ساتھ چمٹے رہنے کا حکم۔ کہیں فرمایا ترکت فیکم ثقلین، میں تم میں بہت بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک فرمایا کتاب اللہ ہے جس میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں، وعترتی، اور میرے اہل بیت ہیں، لیکن اہل بیت کے بعد ان سے چمٹنے کا حکم نہیں دیا، قرآن و سنت کے ساتھ چمٹنے کا حکم ہے، اور جہاں عترتی کے الفاظ ہیں وہاں چمٹنے کا حکم ہے۔ ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان کا خیال رکھو، ان کو برا بھلا نہ کہو، ان کی حق تلفی نہ کہو، یہ ہے خیال رکھیں۔ اور کسی جگہ صرف ایک ہی لفظ استعمال کیا، آپ نے فرمایا ترکت فیکم کتاب اللہ، میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا۔ تو جہاں ایک لفظ کتاب اللہ استعمال کیا، عترتی یا سنتی کے الفاظ نہیں کہے، اس کتاب اللہ میں بھی سنت کے الفاظ خود بخود شامل ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت کی، سورۃ توبہ کی، فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، جب سے رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی تب سے دنیا کے وجود میں آنے کے بعد رب العالمین نے تب سے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے۔ عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینوں کی گنتی اللہ نے رکھی ہے فی کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کی کتاب میں۔ پورے قرآن مجید کو پڑھ ڈالیے، پوری کتاب میں رمضان کے سوا کسی مہینے کا ذکر نہیں آتا۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں 12 مہینوں کی گنتی موجود ہے، اور اس سے بڑھ کر 4 مہینے حرمت والے بھی کتاب اللہ میں ہیں۔ جب بھی رب العالمین کتاب اللہ کی اصطلاح استعمال کرتا ہے اس میں سنت یعنی حدیث بھی داخل ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ کہ قرآن پاک میں اگر وہ چیز تمہیں نہیں ملتی، اللہ نے لفظ یہاں قرآن کا استعمال نہیں فرمایا، کتاب اللہ کا کہا، حدیث میں تمہیں وہ چیز ضرور ملے گی۔ لفظ کتاب اللہ میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے بھی ہیں، ذی الحجہ، ذی القعدہ، محرم، یہ 3 اکٹھے ہیں، اور ایک رجب، یہ الگ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جس میں جنگ و جدل، قتال سب کچھ حرام، بندہ امن سے رہے، لیکن لوگوں نے دھجیاں اڑائی، قرآن حدیث کی طرف نہیں آتے، ذاکروں کے قصے، کہانیاں، جھوٹی کہانیاں۔ جیسے کسی نے کہا نا کہ یہ تو قرآن میں ہے، الم نشرح لک صدرک، بھی اس سے کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں آپ؟ بولے الم نشرح لک صدرک، کہ علم کا جلوس نکالو نشتر پاک سے صدر تک۔ اب ان بدبختوں نے قرآن مجید کی تالا پلٹ دی۔ بلکہ رات میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، شیعوں کے کوئی بڑے عالم ہیں، وہ ذاکروں پر برس پڑے، کہنے لگے ان لوگوں نے ہمارا پورا مسلک بدنام کر کے رکھ دیا، دنیا بھر کے جھوٹ مکتبہ اہل بیت پر جو ہے یہ لگاتے ہیں، اور ہم اس سے بدنام ہوتے ہیں۔ پچھلے سال ٹی وی کے اندر ایک شیعہ مولوی نے کہا سورہ رحمان میں جو ہے اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ سے مراد حضرت حسن ہے، مرجان سے مراد حضرت حسین۔ میں نے اسی وقت پکڑ لیا کہ یہ تفسیر کیسے کی؟
یہ تفسیر بھی رائے ہے جو حرام ہے. قرآن کی تفسیر بھی اللہ کا رسول کرے گا. مجھے تمہیں اختیار نہیں ہے کہ جس سے محبت ہو اسی کا نام لے لو کہ اس سے وہ مراد ہے. کسی زمانے میں بھٹو کے دور میں قومی اتحاد بنا تھا 9 جماعتوں کا. ان کا انتخابی نشان تھا حل. بدبختوں نے قرآن کو بگاڑ ڈالا. کہا قرآن میں حل عطا کا حدیث الکاشی. قرآن میں حل کا نام ہے. ارے بدبخت ہو، یہ حل وہ ہے جو تم جس سے کھیتی باڑی کرتے ہو وہ حل ہے. یہ معنی بدلنا، یہ چاہے وہ مانوی ہو چاہے وہ لفظی، یہ تحریف ہے قرآن، اور تحریف قرآن کی اجازت نہیں دی جاتی. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے، ان میں حرمت والے مہینے 4، جس میں ایک محرم بھی شامل. البتہ اس کی جو فضیلت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ شہر اللہ محرم، محرم اللہ کا مہینہ ہے. حالانکہ سارے مہینے اللہ کے، لیکن اللہ جب اپنی طرف کسی چیز کو نسبت دیتا ہے تو اس کو عزت دیتا ہے. اسے شہر اللہ کہا، اللہ کا مہینہ کہا. پھر اللہ کے رسول حضرت عائشہ فرماتی ہیں کسی مہینے کے رمضان کے بعد کسی مہینے کے اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے جتنا محرم کے رکھتے تھے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا امت کو، یہ جو 10 محرم کا روزہ ہے، یہ 10 محرم کا روزہ رکھو، اس سے کیا ہوگا؟ 1 سال گزشتہ کے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کریں. 10 محرم صومو یوم عاشورہ، 10 محرم کا روزہ رکھو. یہ مکہ میں اللہ کے رسول بھی رکھتے تھے، دور جاہلیت میں کفار بھی رکھتے تھے، لیکن حدیثوں سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کفار مکہ کیوں رکھتے تھے. البتہ جب آپ ہجرت کر کے مدینے چلے آپ کو پتہ چلا کہ یہود و نصارہ بھی رکھتے ہیں. آپ نے پتہ کرایا کہ وہ کیوں رکھتے ہیں. پتہ چلا کہ جی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو فرعون سے نجات دی تھی. فرعون غرق ہوا تھا اور موسیٰ اپنی قوم سمیت دریا پار کر کے گیا. تو اس خوشی میں، شکرانے میں یہودی روزہ رکھتے. آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب، لہذا ہم یہ روزہ رکھیں گے. لیکن صحابہ سے کہا سومو یوم عاشورہ، اب اس کو لاک کر دیا، سومو یوم عاشورہ، 10 محرم کا روزہ رکھو وخالف الیہود. اب سومو یوم عاشورہ لاک ہو گیا، اس کا روزہ رکھو اور خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت بھی کرو. اب مخالفت کیسے کرو؟ سومو یومن قبلہ او یومن بعدہ، یا تو ایک روزہ پہلے اس کے ساتھ ملاؤ یا بعد میں ملاؤ. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کی طرح کے ملاؤ. آپ نے تو فرمایا کہ اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھو یا بعد میں رکھو. ہم کہتے ہیں ملاؤ کا لفظ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے یہ کہہ کر واضح کر دیا کہ سومو یوم عاشورہ، عاشورہ کا روزہ رکھو. یہ نہیں کہا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، عاشورہ کا روزہ چھوڑ کر 9 کا رکھو یا 10 کا رکھو. آپ نے فرمایا عاشورہ کا روزہ رکھو، لہذا یہ رکھیں. ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا لأصومن التاسع، تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا. ہم بھی یہاں یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ میں 9 کا بھی رکھوں گا، یہ نہیں کہ صرف 9 کا رکھوں گا، 9 کا بھی رکھوں گا. کیوں کہ آپ نے فرمایا سومو یوم عاشورہ. جیسے میں نے پچھلی دفعہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے عرض کیا کہ
کہ جمعہ کی فضیلت ہم جمعرات کو نہیں دے سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام سے نجات فرعون کا غرق ہونا 10 محرم کو ہے، 9 محرم کو نہیں ہے۔ اگر اس فضیلت کی وجہ سے روزہ رکھا جا رہا ہے تو 10 ہوگی تو فضیلت ہوگی، 9 یا 11 کو وہ فضیلت نہیں ہوگی۔ مخالفت میں آپ نے 2 روزے رکھنے کا کہا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔